تو آرگنائزیشن اسکل تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی آتی تھی. اور چوتھا کرائسس مینجمنٹ اسکل تھی. ہر روز جب یونیورسٹیوں تعلیمی اداروں میں نوجوان آتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایک نیا چیلنج درپیش ہوتا تھا, اس پر اوور کم کرتے تھے, تو کرائسس مینجمنٹ اسکل بھی ان میں تھی. اس کے علاوہ سوشل اسکل تھی, رواداری, برداشت, اپنا خوش اخلاق رکھنا اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بعد ایتھکس اور ویلیوز تھے. کردار کی بڑی ہم حفاظت کرتے تھے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر لی ہے. یہ جو 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں, مڈل کلاس لیڈرشپ, نظریاتی سیاست, آرگنائزیشنل اسکل, کرائسس مینجمنٹ اسکل اور سوشل اسکل, جو میں نے برداشت, رواداری اور اخلاق کی بات کہی, اس میں اوور آل اس کا ریفلیکشن اب پوری پاکستان پہ آپ کو مذہبی, سیاسی, نسلی بنیادوں پہ ملک تفریق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انتہا پسندانہ رویہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کچھ عرصہ پہلی میٹنگ ہماری فیصل آباد میں ہوئی تھی, پھر اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا, پھر ابھی دوبارہ ری آرگنائز کیا گیا اولڈ اسٹوڈنٹ لیڈرز. اس سے مراد ہے ہر وہ شخص جو کبھی نہ کبھی طالب علم, کسی بھی طالب علم تنظیم میں رہا ہے کراس دا بورڈ. وہ جتنی بھی بڑی ملک کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے اس میں اگر رہا ہے کسی بھی عہدے پر یا ورکر کی حیثیت سے, وہ ایلیجیبل ہے اس میں شامل ہونے کا. نمبر 2, اسٹوڈنٹس یونینز میں وہ کسی بھی عہدے پہ الیکٹ ہو کر آیا ہے تو وہ بھی اس کا ایلیجیبل ہے. نمبر 3, مختلف سوسائٹیز ہوتی ہیں, پولیٹیکل سائنس سوسائٹی ہے, اپلائڈ سائیکالوجی سوسائٹی ہے, انجینئرنگ فیکلٹی کی سوسائٹی, وہ بھی تو ذمہ داری تھی, وہ بھی ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اس وقت 12,000 سے زیادہ ممبرشپ ہماری ہو چکی ہے, لیکن پہلی دفعہ ہم باقاعدہ میڈیا کے سامنے آج, وہ بھی فیڈرل میڈیا کے سامنے آج ہم حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ اگلے چند عرصے میں جتنے ٹولز ہیں, لٹریچر کے ذریعے, ٹریننگ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک, پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹورز کے ذریعے, سیمینار, سمپوزیمز, ورکشاپس, کانفرنسز, ان کی شکل میں ہم ایک شعور اور آگاہی پیدا کریں پاکستان کے ہر اس شخص میں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں ہے یہاں کی سالمیت اور یکجہتی کے لیے, قومی یکجہتی اور اتحاد کے لیے, یہاں پہ معاشی خوشحالی, غربت, افلاس کے خاتمہ اور معاشی خوشحالی کے لیے اور مساوات اور برابری کے لیے, تمام لوگوں کے لیے جیسے مواقع پاکستان میں, اور نظریہ پاکستان کی حقیقی تشریح کے لیے کہ ہر قسم کے معاشی, سماجی, سیاسی, مذہبی استحصال سے پاک, عدل اور انصاف پر مبنی اسلامی فلاحی معاشرہ کا قیام. اس کے ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں تو پوری پولیٹیکل فلاسفی اس کے سامنے آ جاتی ہے, لیکن سب چیزوں کو ہم نے بلا دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہر وہ شخص, کیونکہ اس کو ہم نے نان پولیٹیکل رکھا ہے, کیونکہ اس میں صرف ہم سب لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں مختلف پروفیشن سے ہیں, کوئی وکیل ہیں, کوئی سرکاری ملازم ہے, ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ پبلک سروس میں ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر سروس میں ہے, کوئی میڈیا میں ہے, کوئی بزنس میں ہے, یا کوئی سیاست میں ہے, یا کوئی پروفیشنل ہے, کوئی وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے. وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. ہم اس کے پرسنل معاملے میں مداخلت نہیں کرتے. ہم ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور ہمارے تو ملک سے باہر کوئی ایسی جائیدادیں, اثاثے بھی نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ کہ ہو تو ہم ملک سے باہر بھاگ جائیں. ہم نے یہیں رہنا ہے, اسی مٹی میں کی پیداوار ہے, اسی مٹی سے ہمیں پیار ہے. پاکستان کی سالمیت, یکجہتی, معاشی خوشحالی, رواداری اور ایک نیا پولیٹیکل کلچر, اکنامک کلچر, مذہبی کلچر, نسلی کلچر, یہ سب ایک یونٹ کی شکل میں پاکستان کو لے کر آگے بڑھے. اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کی وساطت سے ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں پاکستان کے ہر اس شخص کو. اس میں نہ عمر کی قید ہے, نہ شعبے کی قید ہے, نہ جماعت کی قید ہے, وہ اپنے اپنے معاملات ہیں, کہ ہم سب ایک پرچم تلے اکٹھے ہوں جو غیر سیاسی فورم ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. شکریہ. میں اس سے مولانا موشر صاحب
اور آصف چٹھا صاحب دونوں سے میں کہوں گا کہ باری باری یہ بھی، کیونکہ یہ معاملات کو چلا رہے ہیں، میں ان کا پیٹرن چیف ہوں، سرپرست عال ہوں۔ آصف چٹھا صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، رانا بشیر صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ اس کا آغاز پنجاب میں ہوا ہے، ویسے اس کا بھی نیٹ ورکنگ چاروں صوبوں میں، کشمیر اور بلوچستان میں ہو چکی ہے۔ جی مبشر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے اسٹوڈنٹ لائف سے آج تک میڈیا کی وسائل سے ہم ایوانوں تک ہماری بات پہنچائی گئی، عوام تک ہماری بات پہنچائی گئی، تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں۔ میں تنظیمی جو اولڈ اسٹوڈنٹ لیڈرز کا ڈھانچہ ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس پر تفصیلی بات جو ہے وہ ہمارے مرکزی پریزیڈنٹ کریں گے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولڈ اسٹوڈنٹ لیڈرز کس مقصد کے لیے قائم کرنی پڑی، اس کی ضرورت کیسے پیش آئی۔ تو ہم تمام اسٹوڈنٹ لیڈر مختلف وقت میں بیٹھتے تھے، آپس میں ڈسکشن کرتے تھے کہ جو ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے، اس میں رواداری، وفاداری اور جو ہے ترقی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سٹریٹ کرائم ہے، اور سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ملک دشمنی کی طرف چلا گیا ہے، سیاسی لوگ سیاسی دشمنی کے بجائے ذاتی دشمنیوں پر اتر آئے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں کسی ایک کو کردار ادا کرنا پڑے گا کہ سب دوستوں کو بھائی چارے کی فضا میں قائم کرنے کے لیے کن لوگوں نے میدان میں آنا ہے۔ تو ہم حب الوطنی کے ذریعے تمام اسٹوڈنٹ لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے اکٹھا کیا، اور مشاورت کے بعد ہم نے اولڈ اسٹوڈنٹ لیڈر کے نام سے ایک غیر سیاسی تنظیم قائم کی، جس کا اس وقت 20,000 کے قریب اس کا ممبر بن چکا ہے۔ یہ ہم نے مینول ممبرشپ کے ذریعے ان لوگوں کو پورے پاکستان میں گھر گھر جا کے مختلف دوستوں کو دعوت دی، اور اس کے لیے ہم نے ایک جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہم نے اس کا ایک منشور، جو بہت سیاستدان اور دانشور لوگ تھے، ان کا ایک منشور 26 پیج کا ہم نے ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ کروایا، آئین اس کا، اور اس آئین کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کیا۔ آج الحمدللہ ہم مینول ممبر سازی کے ذریعے 20,000 لوگوں کو اس قومی ادارے میں شامل کر چکے ہیں، اور اب ہم اس کو باقاعدہ طور پہ آن لائن ممبر سازی کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے پاکستان کے 4 صوبائی اور آزاد کشمیر، اس کے علاوہ مرکزی جو باڈی ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم جا رہے ہیں ڈویژن اور ڈسٹرکٹ اور سٹیز کی طرف، جس میں جو اب تک ہم نے تنظیم سازی کی ہے اس میں ہم نے باقاعدہ ایک میرٹ رکھا ہے، اور اس میرٹ کے مطابق ہم نے مرکز میں بھی MSF، PSF، ATI اور جمعیت طلباء اسلام کو برابر مساوی عہدے دران اس میں نامزد کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس مساوات کو لے کر چلیں گے، اور قومی یکجہتی کے لیے ہم ایک بھرپور کردار ادا کریں گے، اور ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم سارے پاکستان کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کریں۔ تو شکریہ جناب آصف چٹھا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتیانہ صاحب نے اور مبشر علی خان نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف تھے، دیکھا کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں ہم لوگ جو طلبہ سیاست میں رہے ہیں، لیڈرشپ میں، ہم نے سوچا کہ ملکی ان حالات میں جو ہمیشہ سے نازک دور سے گزرتا ہے پاکستان، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان بھی گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے اداروں کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، اور کوئی بالکل ایسے ہے جمود کا شکار ہے، جیسے پورا ملک جو ہے کوئی ملک کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ ہم نے اس میں سب دوستوں کو 4 صوبوں سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، سب دوستوں کو، لیڈرشپ کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ ہمارا اس میں اکٹھا ہونے سے ایک فائدہ تو فوری طور پہ ہو گیا کہ جو زمانہ طالب علمی میں ایک طلبہ سیاست کی تلخیاں تھیں،
जब हम सब लोग इकट्ठे हो गए तो वो तो ख़त्म हो गई। आगे एक सिलसिला चला है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि तलबा सियासत को भी बहाल किया जाए, जिससे एक दरमियाने तबके से लीडरशिप निकलती थी। आज देखें कि सेठ का बेटा ही आगे असम्बली में आ सकता है, तो बड़े का ही आ सकता है, कोई आम आदमी नहीं आ रहा। इसलिए हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक रवादारी को, एक बाहमी एहतराम और रिश्ते को, हम जो आपस में हमारा एक खासा रहा है उसको लेके आगे चलें और पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के लिए मिलके काम करें। उसमें आप दोस्तों का, मीडिया का हम चाहते हैं कि भरपूर, जो हमेशा से ताउन रहा है अब भी रहे। मैं और सवालों के कोई करना चाहे तो मैं सत्याना साहब से गुजारिश है कि वो तलबा यूनियन तलबा यूनियन का अच्छा, मैं सवाल की आते हैं एक मिनट के लिए मैं मिर्ज़ा मंसूर बेग और बॉबी साहब से कहूँगा ओनली 1 मिनट की, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो मिर्ज़ा मंसूर बेग रावलपिंडी, एक मिनट में मुझसे कर दीजिए। बॉबी साहब आपने एक अच्छा काम किया है और पाकिस्तान भर से आपने जो लोगों का इंतखाब किया है और भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सोच रखते हैं। आज इस मुल्क की जो सियासी हालात है, इनके कहने के मुताबिक हर आज बंदे को पता है तो कोई शख्स बैठने के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला और स्टूडेंट लीडर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जो पाकिस्तान का इस्तेकाम और नजरिया पाकिस्तान है, हम इसके प्रचार के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह पटियाला साहब आप हमारे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मंत्री सदर रहे हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया है और नजरिया पाकिस्तान के लिए बात की है। हम इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बशाना मुबशर साहब आपके, चट्टा साहब आपके और जो यहाँ की आदत बैठी हुई है इनकी शाना बशाना मिलकर हम इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। शहजादा ये साबिक सेंट्रल प्रेसिडेंट रहे हैं इस्लाम अंजुमन तलबा इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे सत्याना साहब ने बात की कि ज़माना तालिबी में जो लोग बदकिस्मती से अपने दोस्तों से, तालिब साथियों से, दोस्तों गिरबान रहते थे, आज खुशकिस्मती है कि वो सब लोग बड़े आला का मुजाहरा करते हुए ओल्ड स्टूडेंट लीडर्स के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। जिस तरह माशरे में बढ़ती हुई इंसानियत, सुबाहियत प्रति और ये जो गुरूही नजाती है, इसको ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम किया गया है, हम चट्टा साहब, राना साहब और सत्याना साहब की सरबराही में मुल्क के तूल और अर्ज़ में ये जो मसावत और यकजहती का पैगाम है इंशाअल्लाह लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ज़माना तालिबी में कमियाँ रह गई हैं उसको पूरा किया जाए और पाकिस्तान के तलीमी अदारों में तलबा यूनियन बहाल हो। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये प्लेटफार्म भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म होगा और ये जो रोशनी की किरण है, ये जो शम्मा जलाई है सत्याना साहब ने, इंशाअल्लाह सोसाइटी में आपको इसकी रोशनी नजर आएगी। जी, मतलब खालिद मुराद बॉबी साहब पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के सदर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तमाम दोस्तों भाइयों का, साथी हज़रात का शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब चूँकि हमसे सीनियर, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, अलग-अलग जमात में थे, तो स्टूडेंट्स यूनियंस या स्टूडेंट्स जो सियासत है, ये किसी भी जमात की एक नर्सरी होती है जो अमली तौर पर अब बंद हो चुकी है। और ये जैसे फतियाना साहब ने कहा कि ये नर्सरी मुतवस्त तबके से तल्लुक़ रखती है। आज हमारे साथ जो स्टूडेंट्स उस वक़्त सियासत हमारा 89 से लेकर 2008 तक हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे, उस वक़्त लीडर काम करते थे, वर्कर्स थे, आज वो पाकिस्तान के हर अदारे में सियासत हो, ख्वा कोई भी महकमा हो, सहाफ़त हो, वहाँ पर हमारे वो साथी मौजूद हैं और यहाँ पर भी वो चेहरे बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान, नज़रियात हमारे अपने हैं, अपनी जगह पे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान हो और मुतवस्त तबके को जो लोग हमारी आबादी का जो 80% है उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और वो नुमाइंदगी करें और आगे आएँ, क्योंकि वो बुनियादी मसाइल को समझते हैं। जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है उन्होंने कच्ची पक्की अल्फ बे पढ़ के आए हैं। सियासत में जो हमारे साथी आए हैं उनको समझ है कि वो उन्होंने बुनियाद, जब 16 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर में आता है लड़का, उस वक्त सियासत जब शुरू करता है तो वो बुनियादी नर्सरी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस प्लेटफार्म पे जो रियाज फतियाना साहब, राना मुबशर साहब, चट्टा साहब,
انہوں نے ابتدا کی. ہم ان کے شانہ بشانہ ہو کر آل پارٹیز، کیونکہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. نظریات ہمارے ہر بندے کے ہاتھ میں جو باری باری اگر کر لیں نا تو جی آپ کر لیں، پھر آپ کر لیں. جی میرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نوجوان سبزی میں پہنچے، تو یہ تھوڑی سی تضاد لگ رہا ہے. جی میں اچھا، دوسرا سوال میں سن رہے کہ آپ نے کہا آپ کی پہلی پریس کانفرنس اسلام آباد میں، آپ کہہ رہے ہیں مرکز کی اور صوبائی تنظیمیں سب مکمل ہیں، تو جو لوگ نئے آئیں گے وہ کس مطلب مرکز میں صوبائی سطح پر بھی نہیں آ سکتے. جی آپ کا بہت شکریہ. دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ایک سیاسی جماعت کے نمائندگی نہیں ہے یہاں پہ، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سیاست میں ہیں ہی نہیں، اور جو بزنس میں ہیں یا کوئی جاب پر ہیں یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس کا رکھا ہے کہ نان پولیٹیکل فورم ہے. ہر ایک اپنا نظریہ بھی الگ ہو سکتا ہے، آپ کی وابستگی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور جہاں تک ان فیوچر ہے تو obviously کوئی بھی سٹارٹ کرنا پڑتا ہے نا، تو ہر چیز کھلی ہے، کیونکہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ الیکشن بھی ہیں، سارا کچھ ہوگا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع ہوتی جائے گی اور نئے لوگ بھی انٹر ہوتے جائیں گے. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں کا عدم اعتبار ہے؟ جی کیا جو آپ کی باڈی ہے یہ پاکستان کی موجودہ سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں پر عدم اعتبار ہے؟ جی میں نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا. میں نے کہا ہے کہ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فورم جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ہے وہ اس سارے عمل سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. اس کا نقصان ملک کو بھی ہو رہا ہے یکجہتی کی شکل میں اور باقی معاملات میں. تو وہ ہمیں کسی پہ عدم اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عوام فیصلہ کرے گی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ میں میڈیا کو بھی ہم سے ساتھ لے کر چلیں گے. ایک شکریہ. سوال مزید کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ کا سورس آف انکم کیا ہوگا؟ ہم اپنی جی کنٹریبیوشن کریں گے. ہم سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، سیلف کنٹریبیوشن ہوگی. تھینک یو. جی اور بھی کوئی جی آپ خود اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں، اس کے علاوہ جاوید ہاشمی صاحب اور بہت سارے اس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی میں ہوں گے. تو کالج یونیورسٹیز میں کوئی الیکشنز نہیں ہو رہے اسٹوڈنٹ یونین کی. اگر آپ نے بات کر دی ہے تو معذرت چاہتے ہیں، میں تھوڑا تاکید سے آیا. تو کیا آپ اس کے اوپر بھی ایمفسائز کریں گے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کی الیکشنز ہوں، تاکہ ملک کے اندر جو سیاستدانوں کی جو نرسری ہے وہ جنرل طریقے سے آئے، جو پبلک کو ریپرزینٹ کرے، جو یوتھ کو ریپرزینٹ کرے؟ جی عرفان صاحب، اس میں پہلی مرحلے میں تو ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اگلے مرحلے میں ہم چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں گے قوم کے سامنے، اور ایک لائن آف ایکشن لے کر آئیں گے. بنیادی مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم قومی یکجہتی اور سالمیت اور یہاں پہ غربت، افلاس، بے روزگاری کا خاتمہ اور معاشی خوشحالی. سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ ہے مساوات اور برابری، ایکویلٹی، تو رول آف لا. تو اب یہ اس کے پہلے فیز میں ہم ابھی اس وقت ہیں. ابھی تو ہم رابطہ عوام شروع کر رہے ہیں اور تمام طبقات سے رابطہ کر رہے ہیں، دعوت فکر اور دعوت عمل دے رہے ہیں. اگلے مرحلے میں ہم اس کے لیے اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ سینٹرل جیب پہ بیٹھے گی، اور اس پہ ایک چارٹر، اس میں آبویسلی اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہم چاہیں گے. ہم تو لیبر یونین کی بحالی بھی ہم چاہ رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی چاہ رہے ہیں. ہم اسپیشلی ایک ٹریننگ بھی چاہتے ہیں متوسط طبقے کے نوجوانوں کی ہر معاملے میں. تو یہ آگے چل کے فیز وائز ہوگا. اب دیکھیں کہ کوئی بھی نئی چیز ہو، ایک درخت یکدم 50 فٹ کا نہیں ہوتا، وہ 1 انچ کا ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے. انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہوتا ہے، 6 فٹ کا ہو جاتا ہے. یہ آرگنائزیشن آج آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن آئندہ چند سالوں میں شاید یہ پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اولڈ اسٹوڈنٹس تو یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت پاکستان کی پولیٹکس سے بیزار لگتے ہیں. تو ایسا کیا کرے گی یہ اولڈ اسٹوڈنٹ لیڈرس کی جو آپ کی تنظیم ہے کہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ شورٹی دی جائے کہ آپ کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی احتجاج کریں، کیونکہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر وہ کسی بھی جماعت کی ایک ذیلی تنظیم ہوتی ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. تو ابھی تو یہ ایک مدر باڈی، ایک انڈر امبریلا یہ فنکشن کرے گی. ہم جو اس میں دے رہے ہیں امبریلا، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم جب اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات کی مانگ کریں گے تو آبویسلی پریزنٹ اسٹوڈنٹس بھی اس میں آ جائیں گے. تو ان کو ہم ممبرشپ نہیں دیں گے، ہم ایسوسیٹ کریں گے. اس میں ایسوسیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. جی اینی کویشچن؟ بہت کویشچن. ٹھیک ہے، تو چائے کا بندوبست ہے میرا خیال. تو ہاں جی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں. شکریہ.